دریا کے اوپر سے چلے گئے۔ جب یہ سارا منظر سیدنا حسن بصری نے دیکھا تو آپ کے اوپر غشہ طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حبیب اجمی سے امام احمد بن حنبل نے عرض کیا، حضور ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا جی فرمائیے۔ تو امام احمد بن حنبل آپ نے فرمایا، حضور اگر کوئی شخص دن میں سے 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ یہ بھول جائے کہ مجھے کون سی نماز قضا ہوئی ہے، مجھ سے کون سی رہ گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ سوال حضرت حبیب اجمی آپ نے سنا تو آپ نے جواب دیا، حضرت سیدنا حبیب اجمی اللہ کے کامل اولیاء میں سے گزرے ہیں، اب بڑی معروف ہستی ہیں۔ آپ نے علم سیدنا حسن بصری کے پاس حاصل کیا۔ مولا حسن بصری وہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے خلیفہ گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے اور دریائے دجلہ کے کنارے پر جب آپ پہنچے تو آپ کی وہاں سے حضرت حبیب اجمی سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا حبیب اجمی نے آپ سے فرمایا کہ اے حسن، حضور آپ کس لیے کھڑے ہیں، کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں کشتی کا منتظر ہوں، دریا پار کر کے مجھے وہاں جانا ہے، سفر کے لیے نکلا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دل سے دنیا کا بغض اور حب نکال دو اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ کی نعمت غنیمت جانو اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے دریا کے اوپر چڑھو اور دریا کو پار کر کے نکل جاؤ۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا حبیب اجمی آپ خود دریا کے اوپر چڑھے اور دریا کو پار کرتے کرتے دریا کے اس کنارے جا پہنچے، دریا کے اوپر سے چلے گئے۔ جب یہ سارا منظر سیدنا حسن بصری نے دیکھا تو آپ کے اوپر غشہ طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو ہوش میں لایا گیا، جب آپ ہوش میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کیا وجہ تھی جو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے؟ آپ نے فرمایا حضرت حبیب اجمی نے مجھے نصیحت دی اور خود عمل کر کے نکل گئے، یعنی میں اس چیز سے محروم رہ گیا، میں نے عمل نہیں کیا۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہو گیا کہ کل محشر کے دن، قیامت کے دن جب پولیس رات سے گزرنے کا وقت آئے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ اس دن سے بھی میں محروم نہ ہو جاؤں، رہ نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ سے حسن بصری کی ملاقات دوسری مرتبہ سے حبیب اجمی سے ہوئی تو آپ نے پوچھا، حضور یہ جو آپ کو کمال ملا ہے، رتبہ ملا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا حبیب اجمی آپ نے فرمایا کہ آپ ساری عمر اوراق کو لکھتے رہے، لکھنے میں علم میں گزاری ہے، لکھنے میں گزاری ہے، اوراق کو سیاہ کرنے میں گزاری ہے۔ میں نے ساری زندگی دل کی سیاہی کو دور کرنے میں گزاری ہے کہ اپنے جو گناہ خطاؤں کو، اپنے دل کی صفائی اور ملامت کی ہے، اپنے آپ کی گناہوں سے ملامت، اپنے نفس کو میں نے ملامت کیا ہے، نفس امارہ کو مارا ہے، تو اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ دوستو، یہ اگر کوئی سوچ لے کہ سیدنا حسن بصری کا مقام کم ہے اور حبیب اجمی مقام اعلیٰ ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حسن بصری استاد ہیں، حبیب اجمی شاگرد ہیں، اور حسن بصری معلم ہے، اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلام مجید ہے، کل رب زدنی علما، فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو علم کی دعا حضور نے مانگی، کہنے والے اللہ تھے اور ماننے والے، دعا مانگنے والے امام الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو سیدنا امام حسن بصری علم میں اعلیٰ تھے، معلم تھے، وہ شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حنبل آپ ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ دونوں جب ساتھ بیٹھے تھے آپس میں فقہ کے مسائل میں آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت سیدنا حبیب اجمی کا گزر ہوا۔ جیسے حبیب اجمی وہاں سے گزرے تو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے کہا کہ آج ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا، حضور آپ ان سے سوال نہ کریں، ان کا راستہ الگ ہے، یہ ان کا مسلک الگ ہے، مطلب یہ اللہ کے واصل باللہ ہیں، ہر وقت ان کا تعلق اللہ سے رہتا ہے، ہم یہ جو فقہ کے شریعت کے ان سے سوال نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت منع کیا امام شافعی نے، لیکن امام احمد بن حنبل نے بالآخر امام حبیب اجمی کو بلایا، آپ بیٹھے، کٹھے بیٹھے، تو حضرت حبیب اجمی سے امام احمد بن حنبل نے عرض کیا، حضور ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا جی فرمائیے۔ تو امام احمد بن حنبل آپ نے فرمایا، حضور اگر کوئی شخص دن میں سے 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ یہ بھول جائے کہ مجھے کون سی نماز قضا ہوئی ہے، مجھ سے کون سی رہ گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ سوال حضرت حبیب اجمی آپ نے سنا تو آپ نے جواب دیا، پہلی بات یہ کہ یہ جو نماز ہے یہ ان کو 5 کے 5 وقت پڑھنی چاہیے،
5 نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غافل کیوں رہا، اللہ سے غافل کیوں رہا، ایک نماز سے بھی غافل کیوں رہا، اسی لیے اس کو 5 کے 5 نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ صالحین کا راستہ ہے، وہ ہر وقت واصل باللہ رہتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق رہتا ہے، وہ نہیں چاہتے کوئی بھی چیز رہ جائے، مکتوبات میں سے، واجبات میں سے، سنتوں میں سے کوئی چیز رہے، وہ ہر چیز پہ عمل کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کی راہ سے اللہ سے ملاتے ہیں۔ اولیاء اللہ ایک کڑی ہیں جو اللہ اور بندوں کو ملانے کے درمیان کی کڑی چین ہے، وہ اولیاء اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت عطا فرمائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے، ان کا ادب اور ان کے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔